شادی کی پہلی رات دلہن نے جب اپنے شوہر کی کمر پر لگے پرانے داغ کو چھوا تو اس کی چیخ نے پورے گھر میں سنسنی پھیلا دی۔ وہ رات خزاں کی آخری رات تھی۔ لاہور کی ہوا میں جاڑے کی پہلی کپکپاہٹ گھلی ہوئی تھی۔ مکان کی چھت پر ٹیوب لائٹ کی نیلی روشنی میں بچھی چارپائیاں اور ان پر بیٹھی عورتیں اب اندر آ چکی تھیں۔ دلہن کا جوڑا اب صرف دلہن کے کمرے میں رہ گیا تھا، باقی مکان خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ مریم دلہن کے روپ میں ایک انوکھی گھبراہٹ لیے بیٹھی تھی۔ اس نے 4 سال اسی گھر کی بہو بننے کے خواب دیکھے تھے، مگر جب حقیقت سامنے آئی تو اس کی سانسیں جیسے پھول گئیں۔ اس کے شوہر بلال ابھی باہر تھے، اپنے دوستوں اور قریبی عزیزوں کو رخصت کرنے میں مصروف تھے، جو انہیں مبارکباد دینے کے بہانے کمرے میں جھانک رہے تھے۔ مریم کی نظر کمرے میں پڑی تصویروں پر گئی۔ بلال کی بچپن کی تصویریں، وہی مہربان چہرہ، وہی گہری آنکھیں، لیکن ان تصویروں میں وہ کہیں زیادہ بے فکر اور کھلا نظر آتا تھا۔ ایک تصویر میں وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پل پر کھڑا تھا، کپڑوں پر مٹی کے دھبے تھے اور چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ۔ مریم نے سوچا یہ وہی بلال ہے جس سے اس کی ملاقات لاہور کے ایک مہنگے کیفے میں ہوئی تھی، جہاں اس نے ڈرائی فروٹ والی چائے پی تھی اور بلال نے مونگ پھلی والی روڈ کی چائے کی باتیں کی تھیں۔ تب اسے یوں لگا تھا کہ بلال ایک سادہ مزاج انسان ہے۔ اس کے والدین نے بھی بتایا تھا کہ بلال اب گھر سنبھال رہا ہے اور بہت ذمہ دار ہے۔ مریم کے والد جو DHA میں ایک بڑے بنگلے کے مالک تھے، بلال کے خاندان کی سادگی اور دیانت داری سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا، امیروں میں یہ سادگی اب کہاں ملتی ہے بیٹا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور بلال اندر داخل ہوا۔ اس نے مہمانوں کو رخصت ہونے کی اطلاع دی اور پھر آہستہ سے مریم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں میں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی جس میں ہزار باتیں چھپی تھیں۔ بلال نے پہلے پانی پیا، پھر مریم سے مخاطب ہوا۔ تھک گئی ہوگی، اتنا بڑا دن تھا۔ مریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ زیادہ تھکے ہوں گے، دوپہر سے کھڑے تھے۔ یہ وہ رسمی گفتگو تھی جو ہر نئی شادی شدہ جوڑے کے درمیان ہوتی ہے، لیکن مریم کی نظریں بلال کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں کچھ اور دیکھ رہی تھی جو اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ایک اداسی، ایک خاموش غم۔ بلال نے کہا، چلو تم آرام کرو، میں ذرا باہر ہو کر آتا ہوں۔ مریم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ پریشان ہیں؟ بلال نے جھٹکا سا دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس تم سو جاؤ۔ لیکن مریم کو یقین نہیں آیا۔ اس نے بلال کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتائیے، اب ہم ایک ہیں، ساری عمر ایک ساتھ گزارنی ہے۔ آپ اپنی پریشانی مجھ سے چھپا کر کہاں جائیں گے؟ بلال کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے مریم کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، تم بہت اچھی ہو مریم، بہت اچھی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ مریم نے اسے چھت پر جاتے دیکھا۔ وہ کافی دیر تک وہاں ٹھہرا رہا۔ مریم کی آنکھ لگ گئی اور جب وہ اچانک چونک کر اٹھی تو دیکھا بلال اس کے پہلو میں سو رہا ہے۔ اس نے اپنی شال بلال کو ڈھانپ دی اور پھر سو گئی۔ صبح اٹھی تو بلال وہاں نہیں تھا۔ مریم نے سوچا وہ صبح کی چائے کے لیے باہر گیا ہوگا۔ وہ اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھی اور نیچے باورچی خانے میں گئی تو دیکھا بلال کی والدہ خالہ نجمہ چائے بنا رہی ہیں۔ خالہ نجمہ نے مریم کو دیکھا تو مسکرا کر کہا، آؤ بیٹا، میں چائے لا رہی ہوں۔ بلال دفتر چلا گیا۔ کہتا تھا تم سو رہی ہو تو جگایا نہیں۔ مریم کو تھوڑا اچنبھا ہوا۔ شادی کے بعد پہلی صبح اور وہ دفتر، لیکن اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دن گزرتے گئے، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا۔ مریم نے دیکھا کہ بلال دن بدن خاموش ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کام تو بہت محنت سے کرتا تھا، گھر کا ہر معاملہ سنبھالتا تھا، مریم کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، مگر اس سے دل کی بات کبھی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہنستا تھا، مگر وہ ہنسی اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ رات کو وہ اکثر دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ مریم کبھی کبھی آنکھ کھول کر دیکھتی تو وہ خالی دیوار کو گھور رہا ہوتا تھا۔ اس کی پیٹھ مریم کی طرف ہوتی تھی اور وہ ایک عجیب سی بے چینی میں کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ ایک رات مریم نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ بلال سے پوچھ کر رہے گی وہ دکھ کیا ہے جو اسے کھائے جا رہا ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد بلال ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا۔ مریم اس کے پاس آ کر بیٹھی اور بولی، بلال، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ بلال نے ٹی وی بند کر دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ مریم نے گہری سانس لی۔ مسئلہ تم ہو۔
تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ شادی کے بعد سے تم وہ نہیں رہے جو تم تھے۔ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتی ہوں تو مجھے ایک ایسا آدمی نظر آتا ہے جو کسی بھاری بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ بلال نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ایسی کوئی بات نہیں مریم، بس کام کا دباؤ ہے، تم فکر نہ کرو۔ مریم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کام کا دباؤ نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم راتوں کو جاگتے ہو، تم کبھی ہنستے ہو تو وہ ہنسی تمہارے چہرے پر جمتی نہیں۔ بتاؤ مجھے تم کیا چھپا رہے ہو؟ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ کیا مجھے حق نہیں کہ میں تمہارا دکھ جانوں؟ بلال کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے مریم کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، تم بہت اچھی ہو مریم، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دفن کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ انہیں نکال کر تم پر بوجھ ڈالنا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ مریم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارا دکھ میرا دکھ ہے بلال، اگر تم نے مجھے اس میں شامل نہ کیا تو میں تم سے دور ہو جاؤں گی۔ تمہارا ہر دکھ، ہر راز میں جاننا چاہتی ہوں۔ بلال نے کافی دیر تک خاموشی سے مریم کا چہرہ دیکھا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، کل رات میں تمہیں سب بتا دوں گا، آج نہیں پلیز۔ مریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلی رات کا انتظار مریم کو بہت لمبا لگا۔ بلال دفتر سے آیا تو اس کے چہرے پر وہی پریشانی تھی۔ اس نے جلدی سے کھانا کھایا اور پھر مریم سے کہا کہ اوپر چلتے ہیں۔ کمرے میں آ کر بلال نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ بہت دیر تک کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، مریم، میں جو کچھ بتانے جا رہا ہوں وہ بہت تکلیف دہ ہے، تم سننا چاہو گی؟ مریم نے سر ہلا دیا۔ بلال نے کمرے کی الماری کھولی، اندر سے ایک پرانا بیگ نکالا۔ اس بیگ کو کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بیگ سے کچھ پرانے کپڑے نکالے اور پھر ایک مٹی کا برتن۔ وہ برتن دیکھ کر مریم کو حیرت ہوئی۔ بلال نے آہستہ سے کہا، یہ برتن میری ماں نے مجھے دیا تھا، اس میں ایک راز چھپا ہے۔ مریم نے برتن کو غور سے دیکھا۔ اس پر مٹی کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی، جیسے برسوں پہلے کسی نے اسے زمین میں دبا دیا ہو۔ بلال نے کہنا شروع کیا، میں تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میرے پاس بیٹھو۔ مریم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بلال نے قمیض اتاری۔ مریم نے دیکھا اس کی کمر پر ایک پرانا گہرا داغ ہے۔ وہ داغ اس کی کمر پر اس طرح جما ہوا تھا جیسے کوئی برسوں پرانا زخم ہو جو کبھی بھرا ہی نہ ہو۔ مریم نے بے اختیار اس داغ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ گرم تھا، زندہ تھا، جیسے ابھی تک اس میں درد باقی ہو۔ بلال نے کہا، یہ داغ میری ماضی کی نشانی ہے، اس کی کہانی سنو۔ مریم نے آنکھیں بند کر لی اور بلال کی باتیں سننے لگی۔ بلال بولا، میں پیدا نہیں ہوا تھا اس گھر میں جہاں تم آئی ہو۔ میری پیدائش جیلم کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی تھی۔ میرے والد کا نام حاجی اللہ دتا تھا۔ وہ دن بھر مزدوری کرتے تھے، رات کو تھک کر گھر آتے تو ان کے ہاتھ پھٹے ہوتے تھے۔ ان کی کمائی سے گھر کا خرچ مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ مریم خاموش سنتی رہی۔ بلال نے آگے بتایا، میں 7 سال کا تھا جب ایک بار گاؤں میں شدید بارشیں ہوئیں۔ ہمارا گھر کچا تھا۔ رات کو اچانک دیوار گر گئی۔ میں سو رہا تھا، میری کمر پر ملبہ آ گیا۔ باہر اندھیرا تھا، بارش ہو رہی تھی، کوئی مدد کو نہیں آیا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میرے والد نے مجھے اس ملبے تلے سے نکالنے کے لیے اپنے ناخنوں سے مٹی کھودی۔ ان کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا لیکن وہ رکتے نہیں تھے۔ آخرکار انہوں نے مجھے نکال لیا، لیکن اس وقت تک میری کمر پر گہرا زخم آ چکا تھا، خون بہہ رہا تھا اور گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بلال نے مٹی کا برتن اٹھایا۔ میری ماں نے اس برتن میں گاؤں کی مٹی بھری، اس میں جڑی بوٹیاں ملا کر میرے زخم پر رکھ دی۔ ان کا ماننا تھا کہ اس مٹی میں شفا ہے۔ وہ مٹی اسی گاؤں کی تھی جہاں میں پلا بڑھا۔ اس نے برتن کھولا تو مریم نے دیکھا اس میں خشک مٹی تھی جس میں اب بھی کچھ بوٹیوں کے آثار تھے۔ بلال بولا، یہ داغ اسی زخم کی نشانی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا داغ میرے دل پر ہے۔ جب میں بڑا ہوا تو میرے والد نے مجھے پڑھانے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اس گاؤں سے نکل جاؤں، اچھی زندگی گزاروں۔ انہوں نے مجھے لاہور بھیج دیا، کسی رشتہ دار کے پاس۔ وہ رکا، پھر بولا، میں نے لاہور میں تعلیم حاصل کی، نوکری کی، ترقی کی۔ پھر میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کی آخری رسومات پہ بھی نہ جا سکا کیونکہ امتحانات تھے۔ ماں اکیلی رہ گئی۔ میں نے سوچا جب نوکری پکی ہو جائے گی تو اسے لاہور لے آؤں گا، لیکن نوکری پکی ہوئی، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور ماں گاؤں میں اکیلی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مر گئی، مریم اکیلی۔ اس گھر میں جس کی دیوار نے مجھے کچل دیا تھا، میں اس کے پاس نہیں جا سکا۔
مجھے اس کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا۔ مریم نے اسے گلے لگا لیا۔ بلال نے سسکیاں لینا شروع کر دیں۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ خاموش ہوا تو مریم نے آہستہ سے پوچھا، یہ داغ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں دکھایا؟ بلال بولا، مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گی، کہو گی کہ یہ شخص اپنی ماں کو بھی نہیں سنبھال سکا، یہ میرے لیے کیا کرے گا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں مریم، اس لیے میں نے چھپایا۔ مریم نے اس کے آنسو پونچھے اور بولی، تم نے غلط کیا بلال، میں تمہیں اس لیے نہیں چھوڑوں گی کہ تم نے اپنی ماں کو کھو دیا، میں تمہیں اس لیے اور زیادہ چاہوں گی کہ تمہارے دل میں ابھی بھی ان کے لیے اتنا درد ہے۔ تمہارے آنسو بتاتے ہیں کہ تم انسان ہو، بے احساس نہیں۔ بلال نے مریم کو دیکھا اور پہلی بار شادی کے بعد اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ مریم نے کہا، کل ہم تمہارے گاؤں چلیں گے، تم مجھے وہ گھر دکھاؤ گے جہاں تم پیدا ہوئے، وہ مٹی جس نے تمہیں پالا، اور پھر ہم وہاں ایک درخت لگائیں گے تمہاری ماں کی یاد میں۔ بلال نے مریم کو گلے سے لگا لیا۔ اس بار اس کے معانقے میں وہ سرد مہری نہیں تھی جو مریم نے شادی کے بعد محسوس کی تھی۔ اس میں ایک عجیب سی گرمائش تھی، جیسے برسوں بعد کسی منجمد دریا میں بہار آ گئی ہو۔ صبح جب سورج نکلا تو بلال پہلے سے بدلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ بوجھ نہیں تھا جو مہینوں سے تھا۔ مریم نے اسے چائے پیش کی تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میرے لیے رحمت بن کر آئی ہو مریم۔ مریم نے جواب دیا، اور تم میرے لیے؟ زندگی کا اصل حسن یہی ہے بلال، ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹنا۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ کچھ دنوں بعد وہ دونوں جہلم آ گئے۔ بلال نے مریم کو وہ گاؤں دکھایا، وہ گھر جو اب کھنڈر بن چکا تھا۔ وہاں جا کر بلال بہت رویا۔ مریم نے اس کے ہاتھ تھامے رکھے۔ پھر دونوں نے مل کر وہاں ایک پودا لگایا۔ جب وہ پودا بڑا ہوگا تو اس کی جڑیں اس مٹی میں گہری ہوں گی جس نے بلال کو پالا تھا۔ لاہور واپس آ کر بلال نے مریم سے کہا، تم نے مجھے زندگی دی مریم، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بلال، ہم نے ایک دوسرے کو زندگی دی۔ اب یہ داغ تمہاری کمر پر نہیں بلکہ میرے دل پر بھی ہے، اور یہ ہمیں ہمیشہ یاد دلائے گا کہ ہم ایک ہیں۔ رات کو جب وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے اور دور مینار پاکستان کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں، بلال نے مریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، تم جانتی ہو، میں نے سوچا تھا کہ یہ داغ میری کمزوری ہے، لیکن آج مجھے لگتا ہے یہ میری طاقت ہے۔ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کون سی راہ پر چلنا ہے۔ مریم نے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ کبھی کبھی ہمارے زخم ہی ہمیں انسان بناتے ہیں، اور کبھی کبھی کسی اور کا دکھ بانٹ کر ہم اپنے دکھوں سے نجات پا لیتے ہیں۔ بلال کی کمر کا وہ داغ اب ان کے رشتے کی نشانی تھا، ایک نشانی کہ محبت صرف خوشیوں کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دکھوں کو سہنے کا نام ہے۔ اور اس مٹی کے برتن میں جو مٹی تھی وہ اب صرف مٹی نہیں تھی بلکہ ایک ماں کی دعا تھی جو اب بھی اپنے بیٹے کی حفاظت کر رہی تھی۔ محبت کا حقیقی معنی ایک دوسرے کے زخموں کو چھونے اور انہیں اپنا لینے میں ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے ماضی سے بھاگتے ہیں مگر سکون صرف اسے گلے لگانے میں ملتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے ساتھی کے ماضی کے کسی ایسے داغ کو محسوس کیا ہے جو اس کی خاموشیوں میں چھپا ہوا ہو؟ اسے بانٹنا اس کے لیے شفا کا باعث بن سکتا ہے۔